محترم حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والسلام علی اصحابہ اجمعین، والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین، والسلام علی امتہ المتقین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، آئیے حسب معمول بلا تاخیر ہم آپ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ خلوص درود پاک کا نظر پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آپ حضرات کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے درمیان محبوب حضور شہید راہ مدینہ، شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ حضرت سید شاہ حسین اشرف الاشرفی الجیلانی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اور آج ایک اور سعادت کی بات ہے کہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عمر المعروف صوفی صاحب قبلہ، ناظم اعلیٰ جامعہ قادریہ اشرفیہ و خطیب و امام سنی حسینی اشرفی مسجد ورلی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم اور آپ نے حضرت سے بہت ہی عالمانہ گفتگو سماعت کی، جو معلومات سے لبریز گفتگو تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی تا حشر، تجھ میں روا ہے خون چار یار کا۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، در ہائے بست راز کلید کرم کشا۔ اشرف نہنگ دریا بسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت۔ دین کا ڈنکا بچایا ہے علی کے لال نے، دین کا ڈنکا بجایا ہے علی کے لال نے، پرچم حق کو اٹھایا ہے علی کے لال نے، پرچم حق کو اٹھایا ہے علی کے لال نے۔ اور عظمت دین محمد کو بچانے کے لیے، عظمت دین محمد کو بچانے کے لیے اپنے گھر کا گھر لٹایا علی کے لال نے، اپنے گھر کا گھر لٹایا علی کے لال نے۔ اب خواب میں دیکھا جیسے حضرت خلیل اللہ نے، خواب میں دیکھا جیسے حضرت خلیل اللہ نے، خواب سچا کر دکھایا علی کے لال نے، خواب سچا کر دکھایا علی کے لال نے۔ اور مجھ میں ہمت ہی نہ تھی جلسہ پڑھوں میں آج کا، منقبت مجھ سے پڑھایا ہے علی کے لال نے، منقبت مجھ سے پڑھایا ہے علی کے لال نے۔ حضرات، حسب معمول ہم اپنی سابق گفتگو کو مسلسل کریں، اس سے پیشتر قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرین، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر کرنے والوں کو۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندوں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ کن چیزوں سے آزمایا جائے گا؟ کچھ مال سے آزمایا جائے گا، بھوک سے آزمایا جائے گا، پیاس سے آزمایا جائے گا، پھل سے آزمایا جائے گا، یہاں تک کہ اولاد سے آزمایا جائے گا۔ تکلیف اٹھانا یہ اللہ کے محبوبین بندوں کی علامت ہے۔ تکلیفوں پر صبر کرنا یہ اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان ہے، اور تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کو پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس کانٹا چبھنے کی تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ کانٹا چبھنے کی اگر تکلیف ہو اور اس پہ بندہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی اولاد لے لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کو موت دیتا ہے اور وہ فرشتے جو وہاں ہوتے ہیں گھر والوں کے درمیان وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان فرشتوں سے، اے فرشتوں تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح قبض کر لی، تم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کر لی، بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ خالق مطلق ہے، وہ عالم الغیوب ہے، وہ سب جانتا ہے، مگر پوچھتا ہے فرشتوں سے کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ تیری حمد کہہ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ الصمد، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ جنت میں اس کے لیے علیحدہ گھر بنا دو۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں الجنت میں الگ مقام ہے، الگ جگہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں سنن ترمذی شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا مقام ہوگا کہ وہ اتنا شاندار مرتبے پر ہوں گے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر پوچھیں گے کہ انہیں یہ درجہ کس لیے ملا ہے، تو کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں تکلیفیں برداشت کیے تھے، یہ صابرین ہیں، یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ سمجھ، تو وہ لوگ جو دنیا میں عیش آرام سکون کی زندگی گزارے ہیں، ہر چیز کی سہولیات کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، وہ لوگ جب ایسے لوگوں کے بارے میں سنیں گے کہ یہ جگہ، یہ مرتبہ، یہ درجہ اس لیے ان کی ہے کہ یہ دنیا میں تکلیفیں اٹھایا کرتے تھے، تو وہ لوگ جو دنیا میں آرائش اور آرام کی زندگی گزارے تھے وہ اللہ سے کہیں گے اللہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم کینچیوں سے اپنے بدن کے چمڑے اتار دیں گے تاکہ ہمیں بھی یہ مرتبہ اور درجہ ملے۔ اللہ الصمد، وہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دے دوبارہ، اور ہم اب چمڑے سے کینچی سے اپنا چمڑا اتارے بدن کا، اور اس سے جو تکلیف ہے اس پر صبر کرے، پھر ہمیں بھی یہ درجہ مل جائے، یہ مقام مل جائے۔ جب یہ عام صابروں اور عام تکلیف برداشت کرنے والوں کی یہ بات ہو رہی ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے یقیناً انسان کے پیر پہ کانٹا چبھ جائے تکلیف دہ ہے، یقیناً انسان کو کھانے کے لیے کچھ اناج نہ ملے وہ تکلیف دہ ہے، یقیناً انسان کے بدن میں گہری چوٹ لگ جائے تکلیف دہ ہے، یقیناً کسی کا اولاد انتقال کر جائے وہ تکلیف دہ ہے، یقیناً کسی کا باپ وصال کر جائے وہ تکلیف دہ ہے، مگر سارے لوگوں کی تکلیفیں ایک طرف اور سارے لوگوں کا صبر کرنا ایک طرف، مگر خانوادہ رسول میں سے، رسول کے نواسوں میں سے امام حسین کے تکالیف اٹھا کر دیکھیں، ان کے تکالیف کے جیسے کسی کی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے، اور ان کے صبر کے جیسے کسی کا صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، وہ نواسہ رسول، اور اسی نواسہ رسول کو یزیدیوں نے بھوکے پیاسے ظلماً کربلا کی زمین پر قتل کر دیا، اور امام حسین نے اپنے نانا کے وعدہ کو وفا کیا۔ اللہ سمجھ، اس واقعے کی انفرادیت اور خاصیت اسی وجہ سے ہے کہ ان سارے چیزوں کی پیش گوئی ہو گئی تھی۔ ایک انسانی فطرت ہے، اگر آپ جان جائیں کہ فلاں راستے میں شیر بیٹھا ہے
اور مجھے وہ کاٹے گا، میں مر جاؤں گا، تو آپ اس راستے سے جانے سے گریز کریں گے۔ آپ کو معلوم ہو گیا اس عمارت میں بیٹھا ہوں، اس کی پیش گوئی ہو چکی ہے، انجینئر نے کہا ہے کچھ دیر میں بلڈنگ گرنے والی ہے، لوگ نکل کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر شخص اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی آسانی کے لیے تکلیف دہ چیز سے دور بھاگتا ہے، مگر امام حسین چونکہ اپنے نانا سے وعدہ کیے تھے اور ابراہیم خلیل اللہ کے اس خواب کو پورا کرنا تھا کہ اللہ کے لیے ذبح ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان دے کر اتنا صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا کنبہ لٹا دینا ہے۔ رسول اعظم نے پیش گوئی فرما دیا ہے حسین تم فلاں جگہ پہ ذبح کیے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے۔ امام حسین نے اپنی جان کی پرواہ کی بلکہ اللہ کے رسول کی اس پیش گوئی کو آپ نے پوری فرمایا۔ آپ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہیں یہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے ہوئے مدینہ شریف سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ شریف آپ پہنچے۔ روایت میں آتا ہے کہ 28 رجب المرجب کو آپ 59 ہجری 28 رجب المرجب کو آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ رخصت ہوئے، اور 3 شعبان المعظم آپ مکہ شریف میں گئے۔ آپ سے قبل حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ شریف پہنچ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہی جو یزید کے قاصد کے لیٹر کے آتے وقت موجود تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور آپ وہاں سے اٹھ کر اپنے بھائی کے ساتھ فوراً مکہ شریف روانہ ہو گئے تھے۔ آپ وہاں پہلے سے پہنچ گئے تھے، آپ نے استقبال کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام حسین کا استقبال کیا، اور حضرت امام حسین اب مکہ شریف میں رہ رہے ہیں۔ لوگوں کو دنیا بھر کی خبر ہو گئی، یہاں تک کہ کوفہ، دمشق، سب جگہ خبر پہنچ گئی کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، اور ان کی جگہ یزید پلید تخت نشین ہوا ہے، اور ان کی بیعت کرنے کے لیے امام حسین نے انکار کر دیا ہے۔ یہ خبر آج پھیل گئی، یہاں تک کہ کوفہ جا پہنچی یہ خبر، اور کوفہ اس وقت دارالحکومت تھا۔ یہ وہ شہر تھا جسے حضرت علی مرتضیٰ نے بھی آباد کیا، اس سے قبل کہا جاتا ہے کہ جب مدائن فتح کیا گیا تھا، اسی وقت تقریباً سن 13-14 ہجری کو اس شہر میں عمارتیں بن گئی تھی، اور بہت ہی ایک کیپٹل کی شکل میں اختیار کر لیا تھا، اور اس میں تاجر حضرات آنے لگے تھے۔ اس شہر میں بھی یہ بات پھیل گئی، چونکہ کوفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے اس میں بکثرت تھے۔ جب وہاں بات پہنچی تو سبھی لوگ خوش ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ کے وصال پر افسوس جتائے، اور حضرت امام حسین کے بیعت نہ کرنے والی خبر سن کر کوفہ کے لوگ بھی خوش ہوئے، اور سبھی لوگوں نے آنن فانن، کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں نے مشورہ کیا کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے، اور اس یزید پلید کی بیعت کرنے سے حضرت امام حسین نے انکار کر دیا۔ یہ خبر سبھی کوفیوں کے لیے بہت ہی خوشی کی بات تھی، اور سبھی بڑے لوگ نے مل کر میٹنگ کیا۔ ادھر مکہ شریف کے حالات یہ تھے کہ جب یہاں حضرت عبداللہ بن زبیر آئے تو پھر یزیدی لشکر کو خبر ملی، چونکہ یزید نے پہلے ہی سختی سے کہہ دیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے مزاج سے واقف کر دیا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ مزاحمت کریں گے، یہ آسانی سے تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ سمجھ، حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ شریف میں موجود ہیں، اور مکہ کے جو گورنر تھا اس کو خبر ہوئی، اور اسے بھی حضرت امام حسین کے جیسے مکہ کے گورنر کو بھی لیٹر آ چکا تھا، خط آ چکا تھا کہ میں تخت نشین ہو گیا، تم فوراً ان لوگوں میں سے جسے پاؤ میرے لیے بیعت لو۔ اللہ سمجھ، یزیدی لشکر میں سے لشکر کے ذریعے سے مکہ کے گورنر نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بیعت کے لیے مجبور کرنا شروع کیا، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے سے پہنچ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمع ہو چکے تھے۔ آپ نے پیشگی اقدام کی تیاری کر لیا تھا، اور پھر مکہ شریف میں یزیدی لشکر کے ساتھ آپ کے حامیین اور یزیدی لشکر کے ساتھ ایک طرح کی جنگ ہوئی، جس میں یزیدی لشکر کو شکست ہوئی۔ میں بتاؤں، آج کچھ لوگ یزید کی تعریف کرتے ہیں، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یزید کون تھا میں مختصر بتانا چاہوں گا۔ یہ وہ شخص ایسا حاکم تھا جو شریعت مصطفیٰ کو بدلنے چاہ رہا تھا، یہ ایسا حاکم تھا جو مسلمانوں کے دل سے قرآن حدیث کے احکامات کو مٹانا چاہ رہا تھا، یہ ایسا حاکم تھا
جو ان اشیاء کو جائز کرنے چاہ رہا تھا جس کی حرمت قرآن مقدس میں موجود ہے، یزید وہ پلید تھا۔ یہ صرف ایک بادشاہ یا جانشین یا سلطنت کا مالک نہیں تھا، بلکہ یہ دین اسلام کے اصول کا مخالف تھا، یہ گناہ کو عام کرنے والا شخص تھا، یہ خود اتنا گنہگار تھا جس کی زندگی پہ مورخین نے لکھا ہے یہ شراب کا عادی تھا، یہ زانی ہی نہیں ایسی عورتوں سے زنا کرنا پسند کرتا تھا جس سے نکاح کے لیے قرآن نے حرام کر دیا ہے، اور گناہوں کو یہ عام کرنے چاہ رہا تھا۔ اللہ سمجھ، یہ یزید پلید نے مکہ کے گورنر کو لکھا کہ تم عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مزاحمت کرو۔ یزیدی لشکر حضرت عبداللہ بن زبیر کے درمیان کہاں پہ لڑائی ہوئی؟ حرم شریف میں لڑائی ہوئی۔ جانتے ہیں اب حرم کا مقام کیا ہے؟ وہ سرزمین، حرم پاک وہ سرزمین جہاں پہ انسان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں پہ چونٹی مارنا حرام ہے کہ اگر وہاں پہ انسان چونٹی مار دے تو دم دینا پڑتا ہے۔ حرم مقدس کا یہ مقام ہے، مگر اس جگہ بھی یزیدی لشکر نے اپنی سلطنت کے خاطر، اپنی انا کے خاطر، اپنی حکومت کے خاطر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیا، اور حرم پاک کے وقار کو بیکار کیا، لوگوں کے دلوں میں اس کی بے عزتی کو عام کر دیا، یہاں تک کہ اس نے حرم پاک میں گھوڑے باندھا، گھوڑوں نے لیڈ کیا۔ اتنے واقعات ہیں، ایک اگر حرم پاک میں جنگ ہو جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بے حرمتی ہوئی ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں یزید صرف ظالم ہی نہیں بلکہ حرم پاک کا گستاخ ہے، حرم پاک کے ناموس کو مٹانے والا ہے، اس شخص کا نام یزید ہے۔ بہرحال اللہ نے وہاں پہ مسلمانوں حضرت عبداللہ بن زبیر کے سرپرست میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامئین کو اللہ رب العزت نے شکست دیا۔ اس درمیان حضرت امام حسین مکہ میں موجود تھے، لوگوں کا ملنے جلنے آنے کے لیے تانتا لگا ہوا تھا۔ جو سن رہا تھا کہ نواسہ رسول حسین بن علی مکہ میں موجود ہے، چونکہ رمضان کے بعد حاجیوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، سبھی لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اس مزاحمت کی خبر بھی آپ کو ہوئی، مگر چونکہ حضرت امام حسین امن پسند ہیں، آپ کو نہ حکومت سے ٹکرانے کے لیے کوئی بشدت رضامندی تھی، نہ آپ کی کوئی خواہش تھی، آپ تو کہتے تھے کہ حکومت وہ کرے، مگر اس پلید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے حضرت امام حسین نے انکار کیا۔ میں پوچھتا ہوں اگر حضرت امام حسین کو ایک بادشاہ سے لڑنے کا شوق ہوتا تو یقیناً ایک بادشاہ سے لڑنے کا شوق ہوتا تو وہ کسی حال میں نہ لڑتے۔ بات یہاں سلطنت اور حکومت کی نہ تھی، بلکہ بات یہاں ناموس رسالت کی حفاظت تھی، بات یہاں شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کی تھی، بات یہاں حرمین پاک کی عزت و وقار کی حفاظت کی تھی۔ اگر یزید پلید ایک ایماندار مسلمان ہوتا، عدل و انصاف والا ہوتا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوتا، صحابہ کرام کی عزت و تکریم کرنے والا ہوتا، نواسہ رسول کی بات ماننے والا ہوتا، پیارے رسول کی سنتوں کو عام کرانے والا ہوتا، قرآن احکامات کو لاگو کرانے والا ہوتا، رسول اللہ کے ارشادات کو لوگوں کو لاگو کرانے والا ہوتا، لوگوں کو حرام سے روکنے والا رہتا، زانیوں کے اوپر عدل و انصاف کے ذریعے سے سزا دلانے والا ہوتا۔ اگر یزید ایک پلید اور شریعت مصطفیٰ کا مخالف ہونے کے بجائے اگر وہ شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والا بادشاہ ہوتا، میرا ایمان و عقیدہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین اس کی بیعت ہی نہیں بلکہ اس کی سلطنت کے لیے دعا فرماتے اور اس سے دین کی خدمت لیتے۔ یہ یقیناً ہوتا، کیونکہ حضرت امام حسین اپنے نانا کی شریعت کے لیے اس کی مخالفت کیے، اور حضرت امام حسین اس کے سارے کالے کرتوت کو جانا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں ہے، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ یہ خبر کوفہ میں بھی پہنچ گئی، اور کوفہ کے بڑے لوگوں نے آنن فانن آج کی زبان میں کہہ رہا تو انہوں نے میٹنگ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ فوراً ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ یزید کی بغاوت کریں، کوفہ میں یزید کی بغاوت کرے، اور امام حسین جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، ان کی حمایت سے انکار کیا ہے، انہیں ہم یہاں مدعو کریں، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور امام حسین کی ابتدا میں یزیدی سلطنت کو پلٹنے کے لیے یہیں سے آغاز کریں۔ بڑے سرکردہ لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور پھر یہ خط تیار کیا گیا، اور اس خط کو پھر مکہ شریف حضرت امام حسین کے پاس بھیجا گیا۔ یا حضرت امام حسین جہاں تشریف فرما ہے، اسی موضوع پہ آئے دن باتیں ہو رہی ہے
کیا کیا جائے؟ جو اس خط کے آنے کا حضرت امام حسین نے اپنے قریبی لوگوں سے اس کا ذکر کیا تو لوگوں نے فوراً کہہ دیا کہ کوفہ وہ جگہ ہے جہاں کے لوگوں پر اعتبار کرنا درست نہیں ہے۔ اے حسین بن علی، آپ یہاں سے کہیں جانے کے تعلق سے نہ سوچیں، بالخصوص کوفہ جانے کے بارے میں نہ سوچیں، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کے بابا کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے۔ وہاں کے لوگ آج ایک رہتے ہیں، کل پلٹ جاتے ہیں، بے وفائی وہاں کے لوگوں کے نس نس میں ہے۔ مگر حضرت امام حسین ابھی ان لوگوں کے حالات مشورے اسی چیز پر تھے کہ پھر خطوط آنے لگے، اللہ سمجھ ایسے ایسے خطوط آنے لگے، ایسے ایسے لیٹرز آنے لگے کوفہ سے کہ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حجت کرنا، یعنی کہ اس پر بات ماننا ضروری ہوگا، فرض ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ ایک خط آپ نے پڑھا جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ ہماری حمایت کے لیے، ہماری سربراہی کے لیے کوفہ تشریف نہیں لائے، یقیناً ہم مجبوراً اس یزید پلید ظالم کے ہاتھ پر ہمیں بیعت کرنا پڑے گا جس کے ذمہ دار آپ ہو جائیں گے، اور اگر ہمیں یہ کرنا پڑا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ سے ہم سوال کریں گے کہ اے حسین بن علی، ہم نے دنیا میں ظلم سے بچنے کے لیے، یزید پلید کے جبر سے بچنے کے لیے آپ کو آواز دیا تھا، آپ کو بلایا تھا، آپ نے ہماری سربراہی نہیں کی، آپ نے ہماری حمایت نہیں کی، آپ نے ہماری سرپرستی نہیں کی، آپ نے ہماری سربراہی نہیں کی۔ اللہ سمجھ اس خط کے مضمون کے بعد حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب پھر آپ ضد پکڑنے لگے کہ میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، اس لیے کہ اگر قیامت کے دن میرے نانا نے مجھ سے پوچھ لیا اے حسین تمہیں میری امت کے لوگ بلا رہے تھے، تم کیوں نہیں گئے؟ شریعت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اور لوگ مدد کے لیے تمہیں پکار رہے تھے، تم کیوں نہیں گئے؟ حضرت امام حسین یہ سوچتے تھے، خواب اور خیال میں اپنے نانا جان سے باتیں کیا کر رہے ہیں، کبھی اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں کہ کیا جواب دوں گا۔ آخرت کا خوف لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برحق یہ فیصلہ کیا، اب میں بلا تاخیر مکہ سے کوفہ کی طرف جاؤں گا کیونکہ وہاں کے لوگ مجھے بلا رہے ہیں۔ اللہ سمجھ ادھر یزید کے قصر میں، اس کے محل میں خبر پہنچ گئی کہ عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں یزیدی لشکر کو شکست دے دیا ہے۔ اب یزید اب تو احتیاطاً 4 لوگوں سے بیعت لینے چاہ رہا تھا، مگر اب اسے کنفرم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ جو 4 لوگ ہیں یہ میری مخالفت کریں گے، اور اسے شرم آنے لگی، اور پھر غصے کے مارے اس نے پھر ایک حکم نامہ صادر کیا مکہ کے گورنر کے نام سے کہ اب تم اور مزید لشکر کے ساتھ میرے باغیین پر حملہ کرو، اسے قید کرو، اور جو قیدی میں قید بھی بآسانی نہ ہو سکے تو تم اسے قتل کر دو۔ یزید نے مکہ کے گورنر بھی یہ خط بھیجا کیونکہ وہاں اسے شکست ہو چکی تھی اور پھر اس خیمے میں ہلچل مچ گئی تھی۔ یزید فکرمند ہو رہا تھا، اسی درمیان اسے بے چینی ستا رہی تھی۔ وہ سوچا کہ میں مشورہ کس سے لوں؟ مشورہ لینے کے لیے وہ بہت خیال کیا تو حضرت امیر معاویہ کا بہت قریب رہنے والا سیاسی مسائل میں ایک شخص تھا، خادم تھا، جس کا نام سرجون آتا ہے تاریخ میں۔ اس نے اس سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں ایسی الجھن میں ہوں، مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو رہا ہے، میری بغاوت کے لیے اب صرف آواز ہی نہیں، میری بیعت کے لیے لوگ انکار ہی نہیں کرنے لگے ہیں بلکہ میرے مقابل تو لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس نے مکہ کا حال بتایا تو سرجون نے جو اس کا قریبی تھا اس نے کہا کہ اگر آج امیر معاویہ تمہیں یہ بات کہتے تو تم مانتے کیا؟ یا کوئی اور تمہارا موزم جسے تم اچھا سمجھتے ہو تم یہ بات مانتے کیا؟ سرجون کا اپنی بات منوانے کا یہ طریقہ تھا۔ تو یزید پلید نے کہا کہ تم آج جو مشورہ دو گے میں ضرور مانوں گا۔ اللہ سمجھ اس نے سرجون کو مشورہ دیا کہ کوفہ کے بھی حالات اگر خراب ہے، اس لیے کہ کوفہ کے حالات مزید خراب ہو گئے تھے، تو اس سرجون نے مشورہ دیا کہ تم کوفہ کا گورنر بدل دو، وہاں پہ تم نعمان بن بشیر کے بدلے میں ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجو۔ اللہ سمجھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ نکلنے کے لیے بضد ہیں، آپ تیاریاں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ پیشگی اپنا نائب کسی کو بنا کر بھیجے کوفہ، جو وہاں کے حالات سے آپ کو باخبر کرے، پھر آپ یہاں سے جائیں، اس لیے کہ کوفیوں سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔
آپ اگر جانا ہی چاہتے ہیں مگر آپ اپنا نائب پہلے کسی کو وہاں بنا کر بھیجیں، وہ وہاں سے آپ کو باخبر کرے وہاں کے حالات کے بارے میں، پھر آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہوئے اور پھر انہوں نے اپنا نائب بنا کر کوفیوں کے درمیان حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ داخل ہو رہے تھے، چونکہ وہاں کوفی خطوط کے ذریعے سے پتہ پا چکے تھے کہ حضرت حسین بن علی عنقریب آنے والے ہیں، ہم نے اتنے خطوط بھیجے ہیں وہ آتے ہی ہوں گے۔ مورخین لکھتے ہیں، البدایہ والنہایہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوفی حضرت امام حسین کے انتظار میں سورج غروب ہونے تک اپنی آبادی سے کئی کلومیٹر دور جا کر انتظار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تک سورج نہیں غروب ہو جاتا تھا کوئی اپنے گھروں کو نہیں لوٹتا تھا۔ ادھر حضرت امام حسین کا انتظار ہو رہا ہے، پھر ادھر سے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین سے قبل پیش کیا، آپ کوفیوں کے حالات جاننے کے لیے نکلے۔ جیسے آپ کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کا اس طرح نعرہ لگا تھا، اہلاً سہلاً مرحبا یا بنت رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اہلاً سہلاً مرحبا یا ابن علی مرتضیٰ۔ لوگ نعرہ لگاتے جا رہے تھے اس لیے کہ لوگ جان رہے تھے کہ حسین بن علی آئے ہیں۔ مگر جیسے ہی آپ کوفہ میں مکمل داخل ہوئے تو آپ نے لوگوں سے خطاب کیا، اور بالخصوص جب آپ گورنر ہاؤس کے قریب پہنچے جہاں نعمان بن بشیر تھا، اس نے جب سنا کہ یہاں ہمارے درمیان حسین بن علی کے بجائے ان کے بھائی مسلم بن عقیل آئے ہیں، تو اس نے لوگوں سے سنا جب کہ وہ تشریف لائے ہیں تو اس نے محل کھولا اور پھر اس نے بات کی۔ پھر نعمان بن بشیر کو اس کے خبریوں نے، یزید کے چیلوں نے، یزید کے حامین نے نعمان بن بشیر کو حضرت مسلم بن عقیل کے آمد کی خبر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے لوگ جوق در جوق آپ سے ملنے آتے رہے، یہاں تک کہ ایک بار پہلے ہی دن میں مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا کہ آپ تشریف لائے ہیں، ہم حسین بن علی کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں اور آپ کی حمایت کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یزیدی تخت کو پلٹنے کے لیے ہم اپنی جان گنوا دیں گے، ساری محنت کریں گے، آپ کی سربراہی میں ہم اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ دنوں میں تقریباً 28,000 یہ کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین بن علی کے لیے بیعت کر لیا۔ اب یہ خبر پورے کوفہ میں عام ہو گئی اور گورنر ہاؤس میں بھی گئی۔ گورنر ہاؤس میں جب یہ بات پہنچی تو گورنر نعمان بن بشیر کے ساتھ کچھ اس کے مشیر تھے، اس میں سے کسی نے حضرت نعمان بن بشیر سے کہا کہ آج کوفہ کے حالات یہ ہیں، حسین بن علی کے لیے مسلم بن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور یزید کا تختہ پلٹنے کے لیے یہاں پہ چال چلا جا رہا ہے اور سازشیں رچی جا رہی ہے، مگر آپ ہیں کہ مسلم بن عقیل پر کوئی سختی نہیں کر رہے ہیں۔ نعمان بن بشیر جو کوفہ کا گورنر تھا، نرم دل تھا اور اہل بیت کے افراد کے تعلق سے بہت ہی نرم رویہ رہتا تھا، اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ میرے دستور کے خلاف ہے کہ جو مجھ پر حملہ نہ کرے میں اس پر پیش کی حملہ کروں۔ میں نے آج تک مسلم بن عقیل سے میرے تعلق سے کچھ نہیں سنا، انہوں نے مجھے کہا نہیں، کچھ کیا نہیں، فقط لوگ ان سے مل رہے ہیں، اپنے حساب سے بیعت کر رہے ہیں، میں کیسے ان پر کارروائی کروں؟ اللہ الصمد۔ حضرت نعمان بن بشیر کے اس نرم لہجے سے جو یزید کے حامین ان کے ساتھ تھے انہیں تکلیف پہنچی، انہوں نے کوفہ کا حال یزید کے پاس روانہ کر دیا۔ اب یزید اور مزید بے چین ہو گیا، مکہ سے خبر آئی کہ یزید لشکر کو شکست ہوئی، اب کوفہ سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ حسین بن علی کے نام پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر یزیدی سلطنت کے خلاف بغاوت اٹھ رہی ہے۔ یزید مزید بے چین ہو گیا، اس نے جو مشورہ دیا سرجون نے کہ آپ وہاں پہ عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجیے۔ اللہ سمجھ، عبید اللہ بن زیاد بڑا سخت مزاج کا آدمی تھا، بہت بڑا ظالم تھا، جابر تھا، وہ بصرہ کا گورنر آلریڈی تھا، مگر اسے ایکسٹرا چارج دے دیا یزید نے، ایڈیشنل چارج دے دیا کہ تم بصرہ کے گورنری کے ساتھ ساتھ جاؤ، میں تمہیں
کوفہ کا گورنر بناتا ہوں، وہاں کے حالات ایسے ہیں، اسے تم کسی حال میں بھی کنٹرول کرو۔ سارا معاملہ یزید نے ابن زیاد کو سمجھا دیا۔ اب ابن زیاد کوفہ میں جس وقت تھا، بصرہ میں ابن زیاد جب تھا اور وہ کوفہ نکلنے کی تیاری کر رہا تھا، تو اسی درمیان وہ بصرہ کے بڑے بڑے لوگوں سے باتیں کر رہا تھا اور آگاہ کر رہا تھا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرا عہدہ بڑھ گیا ہے، یزید نے مجھ پر مزید بھروسہ کیا ہے، مجھے کوفہ کی بھی گورنری ملی ہے، لہٰذا کوئی کسی طرح کی بغاوت کی کوشش نہ کرے، کسی کو میں بخشوں گا نہیں۔ اور اسی ایام میں کوفہ سے حضرت امام حسین کے حامیوں نے، ان کے سپورٹرز نے بھی قاصد کے ذریعے سے بصرہ میں ایک لیٹر بھیجا کہ کوفہ کے حالات یہ ہیں اور حضرت حسین بن علی یہاں آنے والے ہیں، ہم سبھی لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں اور یزید کے خلاف بغاوت کریں گے۔ اے بصرہ کے لوگوں، تم بھی حسین بن علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور یزید کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کی بغاوت پر تیار ہو جاؤ۔ اللہ الصمد، بصرہ کے ایک شخص کے بعد جب حضرت حسین بن علی کا حضرت مسلم بن عقیل کے ذریعے سے بصرہ میں خط آیا، تو جس کے ہاتھ میں خط دیا، اس لیے کہ ابن زیاد نے بڑے ڈر اور خوف کا ماحول بنا دیا تھا، جس کے ہاتھ میں وہ خط دیا اس نے خیال کیا کہیں یہ ابن زیاد ہی کی سازش تو نہیں ہے، جاننے کے لیے کہ ہم میں سے کوئی حسین بن علی کا حمایتی تو نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اس نے لیٹر کسی شخص کو نہ بتایا، بلکہ اچھا بننے کے لیے اس نے حسین بن علی کے اس قاصد کو ابن زیاد کے پاس لا کر حاضر کر دیا۔ ابن زیاد نے جب وہ خط پڑھا جو کوفیوں نے بھیجا تھا کہ بصرہ والوں کے لیے کہ ہم یہاں پر حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، ان کی حمایت کرنے والے ہیں، تو جب ابن زیاد نے یہ دیکھا تو وہیں پہ اس نے قاصد کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد مزید اور وہ متفکر ہوا، اس نے اور سختی کیا اور لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر اس طرح سے دھمکایا کہ اس میں سے ایک لفظ ہے کہ سنو، اگر کسی نے اس میں سے بغاوت کی، جو باغی ہوگا یزید کا، تو میں اس کو ہی نہیں سزا دوں گا بلکہ اس کے رشتہ دار، اقارب، بیوی، بچوں کو سزا دوں گا۔ ابن زیاد نے اس طرح ڈرا کر بصرہ کے لوگوں کے درمیان خوف کا ماحول بنا دیا اور بلیک میل کیا ذہنی طور پر۔ پھر وہ بصرہ سے اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب بھی حضرت مسلم بن عقیل کے بعد کوفی حضرت امام حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ وہی ماحول ہے کہ دن بھر لوگ کوفہ سے باہر جا کر راستہ دیکھتے تھے، کوئی قافلہ آتا تھا، لوگ انتظار کرتے تھے کہ حسین بن علی آ گئی ہیں۔ اللہ سمجھ، اب ابن زیاد کوفہ کا چارج لینے کے لیے کوفہ کی طرف نکلا۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا تو لوگ کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، اس کے کسی مشیر نے مشورہ دیا کہ کوفہ کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ ہر شخص حسین بن علی کا انتظار کر رہا ہے، وہ ان کے محب ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا اگر آپ اس درمیان کہ وہ انتظار کر رہے ہو حسین بن علی کا اور آپ پہنچ جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کا غصہ مزید بھڑک جائے اور تمہارے ساتھ وہیں لڑائی ہو جائے اور تمہیں قتل نہ کر دے۔ ابن زیاد نے اس بات کو مؤثر سمجھا، اسے پسند آئی، پھر اس نے کیا کہ کوفہ سے بہت دور دن میں چھپے رہا اور جیسے ہی رات ہونے لگی، سورج غروب ہوا، رات کی اندھیری پھیلنے لگی، اس نے اپنے سر پر ایک چادر رکھ کر آہستہ آہستہ کوفہ میں داخل ہونے لگا۔ جیسے ہی کوفے میں داخل ہو رہا تھا، پھر حضرت امام حسین کے نعرے لگ رہے تھے، حسین بن علی مرحبا، حسین بن علی مرحبا کے لوگ نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ ابن زیاد یزیدی چیلا خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ اللہ سمجھ، کیونکہ کوفہ کے لوگ حضرت امام حسین کے آواز بھی پہچانتے تھے، آپ کے رنگ ڈھنگ، آپ کے چلنے کے طریقے، آپ کے تمام عادات اطوار سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو واقف تھے۔ ابن زیاد جب داخل ہو رہا تھا تو کسی محب حسین نے پہچان لیا اور اس نے کہہ دیا کہ یہ حسین بن علی نہیں، ابن زیاد آیا ہوا ہے۔ لوگوں میں نا امیدی پھیل گئی، وہی بھیڑ جو استقبال کے لیے کھڑی تھی کہ حسین بن علی آئیں گے، وہ ان کا استقبال کریں گے اور ان کے استقبال کے لیے نعرہ لگا رہے تھے،
پہچاننے والے نے جیسی آواز پہچانا، اس نے جیسی یہ خبر کہا، بات کانوں کان میں پھیل گئی اور ابن زیاد کے قافلے سے لوگ دور ہٹ گئے۔ پھر کوفیوں میں بے چینی پھیل گئی، پھر وہ اسی راستے پر آ گئے کیونکہ ان کی فطرت میں پلٹنے کی اور بے وفائی کی عادت ہے۔ ابن زیاد اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کے گورنر ہاؤس کے دروازے پہ پہنچا اور آواز دیا دروازہ کھولو۔ اب چونکہ گورنر کوفہ کے دماغ میں یہی تھا، مسلم بن عقیل کے بعد کوفہ شہر میں جاہ و جلال کے ساتھ آنے والا شخص حسین بن علی ہے، دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو نعمان بن بشیر جو کوفہ کا گورنر ہے اس نے دو ٹوک انکار کر دیا، کیونکہ اسے خبر یہ تھی کہ حسین بن علی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں کھولا جائے گا گورنر ہاؤس کا دروازہ۔ ابن زیاد لال پیلا ہو گیا، زبردست چلا کر پکار اٹھا، نعمان بن بشیر اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں خود کھول کر دروازے کے اندر آ جاؤں گا۔ نعمان بن بشیر نے ابن زیاد کے آواز سے پہچان لیا کہ یہ حسین بن علی نہیں، یہ تو ابن زیاد ہے۔ وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا اور پھر اس نے یزید کے اس پروانے کو پڑھ کر سنایا کہ اب تم معزول ہو گئے ہو، تم برخاست کر دیے گئے ہو، تم اب کوفہ کے گورنر کے عہدے پر ہو نہیں، تم ڈسچارج ہو گئے ہو، اب یہاں کے گورنری کا چارج مجھے ملا ہے۔ نعمان بن بشیر نرم پڑ گئے اور وہ خاموشی سے انہیں اندر آنے دیا۔ اب ابن زیاد کوفہ کے گورنر میں ہے، ادھر حضرت مسلم بن عقیل کوفہ شہری میں ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ اور پھر جیسے ہی خبر کلی کہ یزید کی طرف سے اب کوفہ کا گورنر نیا ابن زیاد بن کر آیا ہے، پھر ڈر خوف کا ماحول رہا، لوگ حضرت مسلم بن عقیل سے ملنا جلنا کم کر دیے، ڈر کے مارے آپ ان سے کوئی ملا نہیں جا رہا ہے۔ آپ حضرت ہانی کے گھر پہ پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اسی درمیان کوفہ کے لوگ بدلتے جا رہے ہیں، آپ چھپے ہوئے ہیں۔ اور یزید نے پھر کوفہ کے سرکردہ لوگوں کو، یزید کی ایک چال تھی کہ وہ ہمیشہ پورے لوگوں میں سے نامور عزتور جس کی بات رہتی ہے لوگوں کے درمیان انہی لوگوں پر بلا کر بات کرتا تھا۔ اور جب وہ گورنر ہاؤس میں رکا، اسے خبر ہوئی کہ مسلم بن عقیل ہے، وہ کسی کی پناہ نہیں دی، اس کی تلاش اس نے اندر سے شروع کر دیا، پولیس لگا دیا اور خبری لگا دیا کہ وہ کہاں ہے، اور خبر لیتا رہا۔ اور اسی درمیان جب اس کے پاس لوگ ملنے آتے تھے تو اس میں ہانی نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کے گھر پہ حضرت مسلم بن عقیل رکے ہوئے تھے، تو اس نے لوگوں سے انجان ہو کر پوچھا کہ ہانی کہاں ہے، اور اسے ابن زیاد کو حضرت ہانی کے گھر پر حضرت مسلم بن عقیل کی موجودگی کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ اس نے خبری لگا دیا تھا۔ خبری نے کیا کیا کہ ایک مسجد پہ جہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل کا ایک نمائندہ ان کا حامی رہتا تھا، اور وہ حضرت مسلم بن عقیل کے تعلق سے لوگوں سے خاموشی سے باتیں کرتا تھا، اس میں ابن زیاد کا ایک خبری گیا اور اس نے بڑے اچھے انداز میں کہا، میں اہل بیت کا بڑا شیدائی ہوں، مسلم بن عقیل سے ملنے کی خواہش مند رکھتا ہوں، اور میں سنا ہوں کہ ابن زیاد کی وجہ سے آپ کہیں روپوش ہیں، میں ان سے خاموشی سے ملنے چاہتا ہوں اور ان کی کچھ مدد بھی کرنے چاہتا ہوں۔ مالی مدد کے تعلق سے بھی اس نے کہا۔ اللہ سمجھ، اس نے سوچا کہ واقعی محب اہل بیت ہے، امام مسلم کا ماننے والا ہے، اور اس 3000 درہم وہ دینے کے لیے بھی کہا۔ اس شخص نے حضرت ہانی کے گھر پر لے آ کر مسلم بن عقیل سے اس خبر کی ملاقات کرا دیا۔ اب وہ آتے جاتے رہتا تھا، جب بات اسے پکی ہو گئی، ہر حال سے واقف ہو گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل ہانی کے گھر کے باہر کب بیٹھتے ہیں، گھر میں کب رکتے ہیں، کس سے کب ملتے ہیں، ہر چیز سے جب واقفیت ہو گئی اس کی، تو اس نے ابن زیاد کو خبر کر دیا کہ مسلم بن عقیل ہانی کے گھر پہ چھپا ہوا ہے۔ اب ابن زیاد نے چال چلا کہ تمام سرکردہ لوگوں کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ حضرت ہانی اپنے کوفہ میں باعزت باوقار شخص تھے، بڑے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، تو ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں باقی لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ ہانی نہیں آتا ہے ہم سے ملنے۔ وہ کیوں نہیں آتا ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ بیمار ہے، کسی نے کہا کہ وہ بیمار ہے۔ پھر اس میٹنگ میں شرکت کرنے والے لوگ میں سے کسی نے ہانی سے جا کے کہا کہ تمہارے تعلق سے لگتا ہے کہ ابن زیاد کو کچھ خبر ہو گئی ہے، وہ تم پر شک کر رہا ہے، تمہارا حال چال لے رہا تھا، ہم نے کہا کہ وہ بیمار ہے، مگر اس کے لہجے سے لگا کہ وہ تمہیں مشکوک جانتا ہے۔
تو ان کے کوئی خیر خواہ نے کہا کہ کیوں نہ چلو پیش کی جا کر ابن زیاد سے ملاقات کر لو۔ حضرت ہانی اس شخص کے مشورے کے مطابق ابن زیاد سے ملنے کے لیے گورنر ہاؤس میں گئے، اور پھر گورنر ہاؤس میں جب بیٹھے تمام وہی سرکردہ لوگ، بڑے لوگ جب بیٹھے تو ابن زیاد نے بات میں اس میں ہانی کو چھیڑا اور کہا کہ ہانی تم کیوں نہیں آتے تھے؟ تو اس کے درمیان ہانی نے کہا کہ میری طبیعت ناساز تھی۔ پھر اسی بیچ میں وہ خبری کھڑا ہو گیا اور اس نے ہانی کو سلام کیا، اور بردستہ حضرت ہانی کے زبان سے سلام کا جواب نکل گیا۔ ابن زیاد نے فوراً پوچھا تم انہیں جانتے ہو؟ ابن زیاد نے فوراً دریافت کیا ہانی تم انہیں جانتے ہو؟ تو ہانی نے سمجھ لیا کہ یہ شخص جو میرے پاس آتا تھا یہ کوئی اور نہیں، ابن زیاد کا خبری ہے۔ پھر حضرت ہانی نے صفائی دیا کہ وہ بھٹکتے ہوئے میرے دروازے پہ آ گئے، میں نے انہیں پناہ دے دیا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ مسلم بن عقیل ہے اور وہ اب میرے مہمان ہیں، اگر وہ میرے مہمان ہیں میں انہیں میرے گھر سے نکالنا گوارا نہ سمجھا۔ اللہ الصمد، ہانی کے اوپر اس نے سختی کیا اور اسے پکڑ لیا۔ باقی لوگ ہانی کو چھوڑ کر بھی چلے گئے۔ جب ہانی کو ابن زیاد نے مار کے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور گورنر ہاؤس میں قید کر لیا، وہ جو باقی کے لوگ تھے، پھر کوفہ میں بات پھیل گئی کہ ہانی کو ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ اب کوفہ کے لوگ بھڑک گئے، ناراض ہو گئے اور ابن زیاد کے خلاف پھر آوازیں بلند کرنے لگی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب سنا کہ میں جس کے گھر پر پناہ لیا ہوں میری وجہ سے اسے ابن زیاد نے قید کر لیا، حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے لوگوں کو، اپنے حامین اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اور دیگر کے لوگوں کو لے کر بشکل جماعت کئی لوگوں کے ساتھ آپ گورنر ہاؤس کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور ہانی کی رہائی کے لیے آپ آواز بلند کرتے ہیں۔ مگر ابن زیاد بڑا چالاک تھا، وہ مجمع کا ماحول سمجھ رہا تھا۔ اس نے بردستہ دروازہ نہیں کھولنے دیا، بند کر لینے کہا، اور پھر چھتوں کے اوپر اس نے اپنے سپاہیوں کو چڑھا کر اور اپنے چیلوں کو چڑھا کر اس مجمع سے انفرادی طور پر خطاب کرایا کہ ہانی کا قتل نہیں ہوا ہے، ہانی زندہ ہے، اے لوگوں تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہاں تک یہ آتا ہے کہ وہ وہاں موجود رہ کر جو شخص حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ گورنر ہاؤس میں گھیراؤ کرنے آیا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کے گھر وہ اپنا نمائندہ بھیجتا تھا اور پھر ان کی بہو بیٹی بچوں کے ذریعے سے اس شخص کے اوپر دباؤ بنوا کر اسے وہاں سے الگ کرا دیا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً 30 یا کچھ لوگ رہ گئے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ۔ حضرت مسلم بن عقیل اسی درمیان مسجد میں نماز ادا کرنے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ امامت پہ گئے تو 30 لوگ آپ کی اقتدا میں پیچھے تھے، مگر جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی شخص باقی نہیں تھا، ایک شخص باقی نہیں تھا۔ یہ کوفہ والے ہیں جو اللہ رسول کا واسطہ دے کر حسین بن علی کو کوفہ کی جانب سفر کرنے کے لیے مجبور کر رہے تھے، اور حضرت امام حسین نے اپنی جگہ مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ جو ان کے بھائی ہیں انہیں بھیجا۔ مگر اب یہ کوفی جو مسلم بن عقیل کے آنے پر اتنا شاندار استقبال کیے، آپ کی حمایت کا وعدہ کیے اور یزید کے خلاف آواز اٹھانے کا وعدہ کیے، مگر اب یہی کوفی جن کے نس میں بے وفائی بھری ہے کہ وہ حالت نماز میں بھی اپنے امام مسلم بن عقیل کو اکیلے چھوڑ کر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی تاریخ ملتی ہے بے وفائی کی؟ دنیا کی کوئی ایسی تاریخ ملتی ہے دغا دینے کی؟ لین دین پہ دغا بے وفائی تو ہم نے سنی ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ بطور مسلمان ہم نے کوئی ایسی تاریخ، کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا ہے کہ امام باقی لوگوں کی نیت کیا ہو، انا امام و من حضر و من یحضر، میں امام ہوں، جو حاضر ہوا ہے جو حاضر ہوگا۔ ایسے امام کو حالت نماز میں تنہا چھوڑ کر اکیلا چھوڑ کر بے یار مددگار چھوڑ کر لوگ پلٹ جاتے ہو، ایسی بے وفائی نہیں سنا میں نے۔ لین دین، وعدہ خلافی ہوتی ہے، مگر کس طرح یہ کوفی ہے کہ نبی کے گھر والوں کو کس طرح بے یار مددگار چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب سلام پھیرے آپ نے دیکھا کہ ایک بھی شخص یہاں نہیں ہے، آپ گھبرا گئے۔ مغرب کے بعد اندھیرا ہو گیا، آج کے جیسے یہ بجلیاں روشنیاں نہیں تھی، آپ بھٹکتے گئے، کسی ایک دروازے تک گئے کہ آپ کو پانی کی ضرورت پڑی، شدت پیاس تھی آپ کو،
آپ نے دیکھا کہ خاتون ہے دروازے پہ ہے، آپ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ مجھے پانی ملے گا۔ کیا حال کر دیا ان کوفیوں نے، ظلم کی کس حد تک بڑھ گئے یہ کوفی کہ بلائے ہوئے مہمان کو پانی تک دینے کو راضی نہیں۔ آج مہمان بلایا جاتا ہے، ان کے سامنے کس کس طرح کی خدمات کیے جاتے ہیں، انواع اقسام، کئی اقسام کے کھانا وغیرہ پیش کیا جاتا ہے، مگر اے کوفیو تمہاری مہمانداری، تمہاری میزبانی بھی تاریخ میں یاد کی جائے گی۔ تم نے اللہ رسول کا واسطہ دے کر بلایا، اب پانی کے لیے تمہارا مہمان بھٹک رہا ہے۔ اس بڑھیا نے حضرت مسلم بن عقیل کو پانی دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل پانی پینے کے بعد وہیں رکے رہے، کھڑے رہے۔ وہ گلاس یا برتن رکھ کر، جو بھی ہے برتن رکھ کر دوبارہ آئی تو دیکھی کہ یہ پانی مانگنے والا شخص پانی بھی پی لیا، اس کے باوجود یہیں کھڑا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں پانی نہیں ملا کیا؟ یعنی کہ اس بڑھیا کا مقصد یہ تھا پانی دے دیا رفع ہو جاؤ، یہاں سے جاؤ۔ مگر حضرت مسلم بن عقیل نے اس کی اس بات کو سننے کے پاس کہا، اے بڑھیا تم نے مجھے پانی پلایا اور مجھے کہہ رہے ہو کہ اب چلے جاؤ، میں جاؤں کہاں؟ نہ میرا گھر ہے، نہ کوئی دوار ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی رہائش ہے، کچھ نہیں ہے میرا، میں کہاں جاؤں؟ اس عورت نے کہا جس کا نام دعا آتا ہے لفظ تاریخ میں، انہوں نے کہا کہ کیوں تمہارا گھر نہیں ہے؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اللہ الصمد، وہ خاتون کوفہ کے سارے حالات سے واقف تھی اور وہ جانتی تھی کہ ایسے ایسے حالات ہیں۔ حسین بن علی کو بیعت کے لیے بلایا گیا ہے، حسین بن علی نہیں آئے تو انہوں نے اپنے لیے اپنی جگہ مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، اور مسلم بن عقیل آئے ہیں تو ابن زیاد ظالم اس کوفہ پر گورنر ہو گیا ہے، اس نے مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا حکم دیا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ مسلم بن عقیل کو پا جائے گا تو قتل کر دے گا۔ وہ خاتون سارے حالات سے واقف تھی۔ جیسے ہی وہ سنی کہ یہ مسلم بن عقیل ہے، اس نے اپنے دل کا دروازہ کے ساتھ گھر کا دروازہ کھول دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی۔ اور حضرت مسلم بن عقیل اس خاتون کے گھر پہ پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ابن زیاد نے آپ کی تلاشی میں تیزی کر دیا، اس نے آپ خبریوں کی تعداد بڑھا دیا، پولیس اور اپنے نمائندوں کی تعداد بڑھا دیا، اور یہ بھی کہا کہ جس کے گھر میں مسلم بن عقیل ملے گا اسے سخت سے سخت سزا دیا جائے گا، اور جنہیں معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے وہ چھپائے، میں اسے بھی کسی حال میں نہیں بخشوں گا۔ ابن زیاد کی اس طرح کی سختیوں والی خبریں کوفہ میں گردش کر رہی تھی، اور ادھر حضرت ہانی کو اس نے اپنے گورنر ہاؤس میں قید کر رکھا تھا۔ جب لوگ گئے تو لوگوں کو اطمینان دلا کے اس نے واپس کیا کہ ہانی کا قتل نہیں ہوا ہے، وہ صحیح سلامت ہے، اللہ الصمد۔ اور پھر ساتھ میں ادھر مسلم بن عقیل کی تلاش شروع ہو گئی۔ اسی درمیان کہتے ہیں کہ کسی کی قسمت میں خوش بختی لکھی رہتی ہے، کہیں پہ باپ ولی ہوتا ہے تو بیٹا شیطانی حرکت والا پیدا ہو جاتا ہے، کہیں بیٹا ولی پیدا ہو جاتا ہے، کیسے کیسوں کو لوگ گھروں میں اسی وہی خاتون ہے، ایک ماں ہے کہ حب اہل بیت میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی ہے، اور مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر افسوس کہ اسی گھر میں اسی شخص کا بیٹا تھا جو لالچی تھا، یزید اور ابن زیاد کے دیے گئے انعامات کا وہ حارث ہو چکا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ آج میں گھر میں آیا ہوں تو ماحول دوسرا ہے، میری ماں بار بار اندر جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اے والدہ کیا بات ہے آپ ادھر بار بار جا رہے ہیں؟ اس کے بیٹے کو پتہ چل گیا، اور پھر اس نے اس خاتون کے بیٹے نے یزید گورنر ہاؤس کے قریبی شخص کو اس کی اطلاع دے دیا۔ اللہ سمجھ، جیسے اس کی خبر مل گئی کہ اب مسلم بن عقیل فلاں شخص کے گھر پہ چھپے ہوئے ہیں، ابن زیاد نے بہت بڑی لشکر کے ساتھ اس خاتون کے گھر کے گھراؤ کا حکم دے دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جو مہمان ہے، نہ ہتھیار ساتھ میں ہے، نہ کوئی اوزار ساتھ میں ہے، نہ آپ کسی سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر آپ خاندانی حسب نسب سے اس گھرانے سے ہیں جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ اور ایسا نہیں آج ہم 1550 سال 1450 سال بعد سنی مسجد ملال میں بیٹھے ہیں،
اہل بیت اطہار کے تمام فضائل جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوفہ کے لوگوں کے درمیان اہل بیت کے فضائل نہیں پڑھے گئے تھے، نہیں بتائے گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن آیت تطہیر، آیت مباہلہ کوفہ کے لوگ نہیں جانتے تھے، ایسا بالکل نہیں۔ ایسا نہیں کہ رسول اللہ کی اس حدیث کو کوفہ کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ حضور نے حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا، ایسا نہیں ہے۔ سارے کوفی فضائل اہل بیت کے تمام مراتب اور درجات کو جاننے والے تھے، مگر کوفی کے دولت، حرص، مجبوری، بے خیالی اور نفس پرستی انسان کو ایسا بنا دیتی ہے کہ پھر اسے صحیح اور غلط کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس شخص نے یا ابن زیاد کو خبر کیا، ابن زیاد بھاری لشکر کے ساتھ اس خاتون کے گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اس خاتون کے گھر پہ پتھراؤ کر دیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل گھر کے اندر ہیں، آپ کو خبر ہوئی کہ گھر کا گھیراؤ ہو گیا ہے، پتھریں برسائے جا رہے ہیں۔ آپ نے مزاحمت کے لیے تلوار لیا اور لڑتے ہوئے آپ گھر سے باہر آئے، تو آپ کے اوپر ابن زیاد کے لشکر نے، ابن زیاد کی پولیس نے بے تحاشا حملہ کیا، اور جب ابن زیاد کے لشکر کو لگ گیا، یزیدی لشکر کو لگا کہ مسلم بن عقیل سے لڑا نہیں جا سکتا ہے، یہ لڑ رہے ہیں تو کتنوں کو مار رہے ہیں، وار پہ وار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں خالی ہاتھ ابن زیاد کے پاس جانا پڑے۔ اس لشکر کو اس چیز کا خوف ہو گیا، پھر انہوں نے وہی دھوکہ جو کوفیوں کے نظم میں ہے، امان امان کی آواز لگانے۔ جنگ کے درمیان عربی میں جب امان کہا جاتا ہے تو آج کے زمانے میں یوں الفاظ کہ کہیں جنگ ہو رہی ہو تو وہاں پہ جنگ بندی کے تعلق سے کوئی اعلان کر دیا جائے۔ اسی درمیان جب بھی یہ جنگیں ہوتی تھی، لوگوں کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی تھی تو امان امان کہہ دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی جنگ بند کرو، اب ہم آپس میں صلح کریں گے، بات چیت کریں گے، معاملہ کو رفع دفع کریں گے۔ امان کی صدا لگا دیا گیا۔ مسلم بن عقیل لڑنے، جنگ کرنے کے دستوروں پر عمل کرتے ہوئے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا جنگ کے درمیان جب کوئی مخالف سامنے والا مزاحمت کے جگہ پہ امان کی صدائے دے، دعائیں دے، وہ امان اب مصالحت کی بات کرے، تو پھر ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم بھی ان کے ساتھ مصالحت اور امان کی صداؤں کو سنتے ہوئے جنگ بندی کر دو، لڑنا بند کر دو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے لڑا نہیں اور تلوار آپ نے لڑانا، وار کرنا بند کر دیا۔ اسی درمیان کئی لوگ آپ کے قریب آ کر آپ کو گرفتار کر لیے، ہاتھ باندھ دیے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر تکلیف دینے کے لیے آپ کو ایک کھچر بلا کر اس پہ بٹھایا گیا اور آپ کی تلوار لے لی گئی۔ اسی طرح اس نواسہ رسول کو، بلائے ہوئے مہمان کو، یہ ابن زیاد کے لشکر نے بے وفا کوفیوں کے درمیان سے گورنر ہاؤس میں بلا کر قید کر دیا، اور پھر آپ تھکے ہوئے تھے۔ اس درمیان ابن زیاد سے آپ کی مزاحمت ہوئی، بات بھی ہوئی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ابن زیاد سے حجت کیا، آپ نے وہ اپنا سارا واقعہ بتایا کہ ہم آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، اور ابن زیاد سے مخاطب ہو کر یزید کے کرتوت پہ بھی حضرت مسلم بن عقیل نے خطاب کیا۔ اس کے درمیان پھر آپ کو پیاس کی شدت ہوئی، پانی کی ضرورت لگی، کسی نے تانا دیا کہ اب تھوڑی ہی دیر میں تم مر کر اپنی پیاس بجھا لینا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ مرنے کے بعد میرے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے۔ وہ مختصر گفتگو ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب پانی دیا گیا، آپ نے پانی پینے کی کوشش کی، جیسے ہی پانی کے برتن کے جانب آپ نے اپنا چہرہ جھکایا تو پانی میں شکل نظر آ جاتی ہے۔ آپ کی شکل اس پہ نظر آئی اور آپ کے چہرے انور سے خون ٹپک رہے تھے، ابھی پانی پینے ہی والے تھے کہ پانی میں آپ کے خون کے قطرے گر گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خون کے ساتھ جو آپ کے ساتھ زود و جبر کیا گیا تھا، ظلم کیا گیا تھا، آپ کے ساتھ جو مار پیٹ کی گئی تھی، جس کے وجہ سے آپ کے دانت جھڑ گئے تھے، آپ نے جیسے برتن کی طرف جھکا، آپ کے چہرے سے خون کے ساتھ اس برتن میں آپ کے دانت بھی گر گئے، پھر آپ نے پانی پینا گوارا نہ کیا، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل نانا کی حدیث اور شریعت سے جانتے ہیں کہ پانی کی رنگت اگر بدل جائے تو
پانی پینا کیسا ہے، اب وہ پانی کے حکم ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پانی نہیں پیا، اور پھر ابن زیاد نے کہا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ابن زیاد سے حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ تم مجھے وصیت کرنے دو۔ وصیت کے لیے لوگوں نے وہاں پہ تانا کشی کی آپ پر، مگر ابن زیاد نے وصیت کے لیے اجازت دیا۔ آپ نے ایک شخص کو بلا کر وصیت کیا، اپنے ساتھ میں لائے ہوئے 2 بچوں کے بارے میں بتایا، حضرت امام حسین کے بارے میں بتایا۔ یہ سب بتانے کے بعد اور آپ نے یہ بھی گزارش کی کہ مجھے وصیت کسی کنارے پہ جا کے کرنے دو کسی کے ساتھ، جس کو آپ نے وصیت کی آپ نے اپنے کچھ قرض کی ادائیگی کے بارے میں کہا، اپنے بچوں کے بارے میں کہا، اور سب سے زیادہ یہی سختی کے ساتھ اور بہت گزارش کے ساتھ آپ نے وصیت کی کہ حسین بن علی آنے والے ہوں گے، تم انہیں باخبر کر دو کہ کوفی پلٹ گئے ہیں۔ میں نے حسین بن علی کو خط لکھ کے پہلے کے حالات سے آگاہ کیا تھا کہ کوفی وفادار ہیں، یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، وہ آپ پر مر مٹنے کو تیار ہے، مگر اب یہ کوفی پہلے جیسے نہیں رہے، یہ بدل گئے ہیں۔ ابن زیاد کا حال بیان کر دینا، میری شہادت کا حال بیان کر دینا، تم یہ مہربانی کرنا، میری وصیت یہ مانو کہ تم حسین بن علی کو یہاں کے موجودہ حالات سے آگاہ کرو۔ یہ سننے کے بعد پھر آپ سامنے آئے تو کسی نے پھر تانا دیا، مسلم بن عقیل تم رو رہے ہو، مرنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پھر زبردست تمام لوگوں سے کہا، کم وقت تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مارا جاؤں گا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا گھر دوار سب کچھ لوٹا گیا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں شکست کھا گیا؟ ہرگز نہیں، میں اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ ابن رسول اللہ حسین بن علی کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں پہ حجت کیا۔ ابھی آپ یہی فرما رہے تھے کہ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا، جلاد نے آگے بڑھ کر تیز تلوار سے حضرت مسلم بن عقیل کے گردن پر ایسا وار کیا کہ آپ کے گردن آپ کے جسم سے الگ ہو گئی، اور آپ کی روح مقدس آپ کے جسم سے الگ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت نہیں دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے انشاءاللہ، پھر کل گفتگو آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں